نریندر مودی صاحب کا جو طوفانی دورہ تھا، آندھی کی طرح آئے طوفان کی طرح گئے، یہ دورہ پہلے سے طے تھا یا اس کے کچھ مقاصد تھے، اور اگر کچھ تھے تو کیا تھے؟ کیونکہ ایک اچھی بات نہیں ہوئی ہے آج کے دن میں، جو آپ بتائیے فرمائیے. میں ذرا ویسے تو کرنٹ افیئرز کے حساب سے پہلا ٹاپک وہ ہونا، لیکن بانی پاکستان کے نہیں، ساتھ پھر آپ اسی روش پہ جاتے ہیں نا جس روش پہ نواز شریف صاحب یہ گئے. افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں، یہ ملاقات اچانک ہوئی یا پہلے سے طے تھا، یا یہ سب یہ جو کبھی کچھ بھی ہوا ہے پہلے سے ملاقات طے تھا؟ اتنی بڑے اس پر کبھی بھی ملاقات یہ ایران کے صدر کی ہو سکتی ہے، وہ اچانک آ سکتا ہے، سعودی عرب کا آ سکتا ہے، ترکی کا اچانک آ سکتا ہے، نریندر مودی نہیں آ سکتا ہے جو آگ اگلتا تھا ہمارے خلاف. جی اب یہ ان کے آنے نے، اب دیکھیے نواز شریف صاحب کے بھی آج یوم پیدائش ہے، لیکن وہ نواز شریف کے یوم پیدائش پہ آئے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی یوم پیدائش کو انہوں نے سرے سے نظر انداز کیا، کہیں ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے قبول کر لیا. افسوس کی بات یہ ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب محترم نے وہاں کیک بھی کاٹا. قائد اعظم محمد علی جناح جس کی بنا پر وہ آج وزیر اعظم ہیں، ان کو انہوں نے نظر انداز کیا. ان کی جماعت کا نام بھی مسلم لیگ ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کو نواز شریف صاحب نے اپنے یوم پیدائش کو اجاگر کر کے ان کو گھنا دیا ہے. یہ ان کے اوپر میں الزام عائد کرتا ہوں، جی ان کے اوپر تعزیر عائد کرتا ہوں. یہ بات میں دوسری بات یہ ہے کہ مسیحیوں کے کرسمس کو بھی آج انہوں نے دھندلا دیا ہے، کیونکہ بھائی وہ ان کی عید ہے آج، ان کو بھی آپ نے یہ کیا ہے. پھر ان کا آنا پہلے سے طے شدہ تھا. آپ کے جتنے بھی جو متل سے لے کر اور پھتل تک سب یہاں بیٹھے ہوئے، لاہور کے اندر جو ہے بزنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات آپ کو پہلے تو ہم یہ بات طے کر دیں کہ ہم ایک اینالسٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے کیا نقصانات ہوئے ہیں، نقصان ہوں گے، اور ان کے کیا فائدے ہوئے. ہمارا ایک تو یوم پیدائش کو قائد اعظم محمد جناح کے یوم پیدائش کو گنایا گیا، اور نواز شریف صاحب نے اپنے یوم پیدائش کو اونچا کیا. یہ ان کو حق نہیں پہنچتا. مسیحیوں کے کرسمس کو جو تھا وہ ان کو عید ان کی دھندلائی گئی، کیونکہ سارے وقت میں میڈیا انہی کی باتیں کرتا رہا. میڈیا کے لوگوں کے اندر بھی اتنی دانش نہیں تھی کہ کہاں قائد اعظم محمد جناح اور کہاں نواز شریف. صاحب غیر سے بعد میں پہلے اپنے لوگوں سے شکوہ کر لیں کہ میڈیا کیوں اس طرح کرتا ہے؟ بھائی میڈیا کو اب کچھ سمجھانے والا نہیں. یہ پہلی آواز میں نے اٹھائی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. میں سوال کر رہا ہوں میڈیا سے، یہ آپ نے کیا کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھیے کہ وہ کیا کر کے آ رہا ہے. اپنی جیب کے اندر اسلحہ کے انبار لے کے آ رہا ہے. 6 ایٹمی پاور پلانٹس ہیں ان کے پاس، 200 کے قریب ہیلی کاپٹر ہیں. اس کے علاوہ جو میزائل ہیں، اور $7 بلین کا اسلحہ خرید کے وہ آئے ہیں. اور پھر وہ آئے ہیں افغانستان کے اندر، افغانستان میں آئے ہیں، اور افغانستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا افتتاح کیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ دیکھیے ہم آپ کو دونوں طرف سے سینڈوچ کرنے جا رہے ہیں، ہمارا اثر آپ سے زیادہ ہے، ہم نے پارلیمنٹ کا افتتاح کیا ہے. جس کو آپ بھائی کہتے ہیں، دوست کہتے ہیں، وہ ساری آپ کی پالیسی کو اس نے رد کر کے وہاں سے، اور یہ جملے کہہ کے آیا ہے کہ پاکستان، یعنی جو پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا، سرحد کے اس پار میں جو نرسریز ہیں دہشت گردی کی وہ بند ہونی چاہیے، اور یہ یہاں پر امن ہونا چاہیے. اب اس کے علاوہ وہ کیا چاہتے تھے کہ اپنا سافٹ امیج بلڈ کریں، کیونکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب تک آپ پاکستان کے ساتھ میں تعلقات بہتر نہیں کریں گے آپ کو پذیرائی نہیں مل سکتی، آپ کا سافٹ امیج نہیں ابھر سکتا، آپ کا امیج بہت خراب ہو رہا ہے. روس گئے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، دنیا کے جہاں حصے میں گئے انہوں نے ہر لوگ، امریکہ نے ان سے یہ بات کہی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ جب تک آپ کا سافٹ امیج نہیں ابھرے گا اس وقت تک آپ کو سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ نہیں ملے گی. تو کیا نواز شریف صاحب سے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ان کو پرماننٹ ممبرشپ دلانا چاہتے ہیں، جو آج کے دن آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ذہن کہ آج کے دن میں آپ کو یعنی احتراماً آپ کو میں استقبال نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آج ہمارا محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے. کیا تو آپ یوم پیدائش پہ آئیں، میری یوم پیدائش پہ نہیں آئیں، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پہ آئیں، تب تو ایک بات ہے. ورنہ دیکھیے جس وقت میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ لیاقت علی خان کو روس نے، یہ اس وقت سوویت یونین تھا، اس وقت یہ ان کو دعوت دی تھی کہ آپ 14 اگست 1948 کو روس کا دورہ کریں.
تو لیاقت علی خان نے کہا کہ آپ ایک دو روز آگے پیچھے کر لیں کیونکہ یہ ہمارا 14 اگست کا دن ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا ہوں، یوم آزادی کا دن ہے۔ تو اسی طرح سے ان کو انکار کرنا چاہیے تھا اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ آئی کانٹ ریسیو یو، تو یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر بعد میں یہ ہے کہ وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ میں وہاں کا اہم ہوں افغانستان میں اور آپ کو سینڈوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں وہ تو سپر پاور کی طرح ہے، جیسے امریکی صدر ہاں آتے ہیں وہ 2 آتا گھنٹے کے لیے، ہے 2 منٹ جہاں وہ جیسے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کلنٹن صاحب آئے تھے، 6 تو مرتبہ جہاز وہی کا اعلان چاہتے ہوا ہیں تھا۔ زین، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے بالادستی کو آپ قبول کریں۔ آپ جب وہاں گئے تھے، جب بھی چودھری کے دربار میں گئے تھے، وہ بھی غلط کام کیا تھا، لیکن وہ نواز شریف صاحب تو آج چھٹی منا رہے تھے نا، چونکہ ان کی نواسی کی شادی تھی۔ بھائی دیکھیے تو جو وہ بھی منا رہے ہوں، لیکن آپ نے تو سارے میڈیا کو بزی کر دیا، ساری پاکستانی قوم کو الرٹ کر دیا، آپ کی اس خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پورے ملک کے دانشوروں سے میں یہ سوال کرتا ہوں، پورے ملک کے فوج سے سوال کرتا ہوں، پورے ملک کے جو ہماری جو صحافی برادری ہے ان سے سوال کرتا ہوں، بیوروکریسی سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، وزارت خارجہ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ آپ قائد اعظم محمد جناح کے کو گہنا دیں اور نواز شریف صاحب کا یوم پیدائش منائیں، اور ایک غیر ملکی آ کر آپ کے ملک میں بنا کر آپ کے قائد کی بےعزتی کر کے چلا جائے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بےعزت توہین ہوئی ہے؟ یہ توہین محمد علی جناح آتا ہے۔ مودی جو ہے، اب سارے کاروباری لوگ جمع ہیں اس وقت لاہور کے اندر۔ اب یہ پاکستان کے اندر یہ پاکستانیت کی توقیر نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی کاروبار ہو رہا ہے۔ تو اب اس معاملے میں دیکھا جائے تو اگر ملٹری نے بھی اجازت دی ہے تو میں ان کے اوپر بھی ان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہوں کہ آپ نے کیسے اجازت دی ہے یہ کام کرنے کی، اور ان کی طرف سے جواب آنا چاہیے۔ اجازت تو وزیر اعظم نہیں تو اگر ملٹری نے بھی ان سے ایگری کیا ہو کہ صاحب مودی کو آنے دیں یوم قائد اعظم محمد جناح پر، اور آپ کی پیدائش کا کیک کاٹیں وہ آ کر، تو پھر سوال یہ نشان ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے، آپ کو یہ کس طرح سے آپ نے اجازت دے دی اس بات کو؟ پھر وزارت خارجہ نے کیسے اجازت دے دی؟ آج یہ کہا جاتا ہے کہ وزارت خارجہ اتنی خراب حالت میں تھی، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ان کو معلوم ہوا کہ آخری وقت میں ان کو یہ پیغام دے دیا گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا تقریر کی، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ افغانستان میں وہ کیا تقریر کر کے آئے، آپ نے وہاں نہیں کہا کہ غیر ملکی جو ہے وہ غیر ملک ممالک میں نرسری ہیں، تو کس ملک کا نام لینا چاہتے تھے؟ وہ پاکستان کا نام لینا چاہتے تھے۔ اور برکھا دت نے آج پھر کہا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ وہ میں نے جو نیپال میں جو بات کی تھی کہ ان کے درمیان مذاکرات ہوئے، تو آج بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر سلسلہ دیکھیں، اچھا مرزا صاحب، وہ جو وزیر خارجہ آئی تھی جی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مذاکرات تو ہوئے نہیں، آج بھی کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھیے صرف مبارکباد دی گئی۔ نہیں تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ سافٹ امیج ان کا بلڈ ہو، اور ان کو جو اقوام متحدہ کی مستقل جو ممبرشپ ہے وہ مل جائے، وہ اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے موجود تھے، ان کے بیلاروس میں بھی ان کے صاحبزادے گئے جو کہ اسٹیل مل کے حوالے سے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ایک جو ہے زین ایک تو بات تجارت تو ہمارے لوگوں کا ہے، لیکن وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی بالادستی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنا سافٹ امیج بنانا چاہتے ہیں۔ امریکی پالیسی یہ کہ وہ یہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور آپ سے کہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں، یہ علاقے کا چوکیدار ہے۔ کشمیر پر وہ کبھی بھی آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے، کشمیر پر کبھی بھی آپ سے وہ سودے جب اصل موضوع پہ بات ہی نہیں کریں گے اس خطے کو عدم استحکام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام کریں گے، اور ان کا ساتھ ان کے مقاصد ہیں، سیکورٹی کونسل کا ممبرشپ کا حصول ان کا مقصد ہے۔ تو اور یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہیں، اب دیکھیں نا، یہ سارے وقت میں اپنا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ تجارت بڑھ جائے، سارے وقت میں یہی کام ان کا ہو رہا ہے۔ اب اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ایسے حکمران ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، لیکن جن کا جی ایک بات ہے، دیکھیں مخالفت ٹھیک ہے، چونکہ وقت صحیح نہیں تھا آنے کا، لیکن بھائی اگر تو وہ آئے، انہوں نے جان بوجھ کے چنا ہے آپ کے قائد اعظم کی توہین کرنے کے لیے اور نواز شریف صاحب کی برتھ ڈے کو منانے کے لیے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی آج برتھ ڈے ہے، میں نے آپ کو یہ کہاں نواز شریف صاحب اور کہاں قائد اعظم محمد علی جناح، آپ اس میں، اور وہ برتھ ڈے منا رہا ہے، اس کو نظر انداز کر کے نواز شریف صاحب کی برتھ ڈے منا رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تو اس نے نفی کر دی ہے، پاکستان کی نفی کر دی ہے۔ لوگ باغ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چال وہ چل کے گیا آپ کے ساتھ میں، آپ کو کتنا کاری ضرب لگا کے گیا ہے
کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے ایک طرف کونے میں ڈال دیا جو بانی پاکستان ہے، اور آپ کی یوم پیدائش منا رہے ہیں اور آپ اس پہ پھولے نہ سما رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب تو بہت بڑے پاکستانی ہیں، ان کے دائیں بائیں والے وہی بہت بڑے ہیں، تو کیا ان کی بھائی سمجھ نہیں آ رہا میں تھا؟ نہیں سمجھتا، جو میں تو ان کو ہیرو مانتا ہوں اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا، لیکن اب اگر ان کی یہ حالت ہے، یہ حرکات ہیں، تو اس کے بعد میں پھر اب سوال یہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیرو ہیں؟ آپ نے وقت نے آپ کو بنا دیا، آپ کو ہم نے ہیرو کہنا شروع کر دیا۔ آپ تو نہیں ہیں اس قابل کہ آپ کو ہیرو کہا جائے، اس لیے کہ آپ نے تو جو تباہی بربادی اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین کی ہے، کھلے عام توہین کی ہے کہ وہ آدمی آیا ہے اور اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نہیں لیا۔ آپ کی جو صاحب آپ کئی دفعہ کہہ چکے نا کہ تاجر کو حکمران نہیں ہونا چاہیے، تو میں تو یہ میں نہیں کہتا، یہ ابن خلدون کہہ ابن رہا ہے، خلدون آپ یہ کئی دفعہ حوالہ دے افلاطون چکے کہہ ہیں، رہا جی، ہے لیکن وہی کہ وہ بات ہے اسے نا، وقار کی قیمت معلوم نہیں ہے۔ تو ان کو تجارت کرنی ہے نا۔ بھائی تو تجارت کرنی ہے تو پھر ملک کا سودا کر لو، پھر تجارت تو بیچ دو ملک کو۔ بھائی اگر آپ کو تجارت ہی کرنی ہے تو پھر ملک تو نہیں رہ سکتا ہے، ملک تو وقار کے ساتھ رہتا ہے۔ ملک کے لوگ جو ہیں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے، اپنے وقار کو بچانے کے لیے، تو ملک قائم رہتا ہے۔ آپ جیسے لوگوں سے تھوڑی ہوتا ہے ملک قائم، تو جو جن کے پاس وقار ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، وہ جن کو عزت کے معنی سمجھتے ہیں کہ عزت کے پر جان دینی پڑتی ہے، وہ فوج سمجھتی ہے، وہ رینجر سمجھتی ہے، وہ پولیس بھی سمجھتی ہے کہ وقار کیا چیز ہوتا ہے۔ وقار کے بعد میں تو کسی چیز میں وعدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جیسے میں اس کو بہت برا کہتا ہوں، آپ کے جو کرکٹ کا جو چیمپئن ہے، جو یہ روز 3 ملین کی بات کرتا ہے، بلین کی بات کرتا ہے، شرم آنی چاہیے اس کو بھی کہ روز جو کرکٹ کے صاحب کرکٹ کا معاملہ ہو جائے 3 ملین بلین مل جائیں گے۔ 31 تاریخ کو MOU ختم ہو جائے گا۔ آپ چیئرمین PCB کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ٹیم میں بات کر رہا ہوں۔ شہریار خان صاحب، دیکھیں مرزا صاحب، ان کی بھی ایک مجبوری ہے بھائی جو بھی دیکھو، وقار پہ سودا نہیں ہوتے ہیں، ذہن وقار پہ پیسہ کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ وقار پہ جانیں دی جا سکتی ہیں، پیسے نہیں لیے جا سکتے وقار کے بدلے کے اندر، یہ بات یاد ہے۔ میں فوجیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، کھلا کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہیں وکلا ہیں، یہ جو قانون داں ہیں، یہ فیصلہ کریں کہ یہ کون سی شک اس پہ لاگو ہوتی ہے جو آج قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین ہوئی ہے۔ تو یہ تو سپریم کورٹ میں معاملہ جانا چاہیے، سپریم کورٹ خود نوٹس لے۔ میں آج درخواست کرتا ہوں ان سے کہ نوٹس لے کہ یہ کیا ہوا ہے آج۔ یہ بات کیونکہ فوج تو فیصلہ نہیں کر سکتی نا، وہ فوج بھی اگر میں نہیں جانتا کس نے فیصلہ کیا، جو بھی فیصلہ کیا ہے غلط فیصلہ کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین کر کے آپ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہ سکتے۔ آپ پاکستان کی وزیر اعظم کا آپ کے پارلیمنٹ کو اس پہ بات اٹھانی چاہیے نا۔ پارلیمنٹ کو اٹھائیے، ہر آدمی کو اٹھانا چاہیے، ہر آدمی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے۔ آج پورے پاکستان کے دانشوروں کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کر گیا ہمارے ساتھ۔ اچھا آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ دیا، لیکن جو اور دوسرے سیاستدان جو نواز شریف صاحب کے کٹر مخالف ہیں، وہ تو ان کو مبارکباد کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوا۔ بھائی تو اب یہ بات نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کے کہ آج وہ کیا چال چل گیا آپ کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا، بلاول نے بھی کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں تو بلاول کی کیا بات کرتے، بلاول کی کیا عمر ہے جس کو کیا پتا ہوگا کہ دنیا کیا ہوتی ہے؟ اس کو ان کو کیا، وہ خود تاجر لوگ ہیں، ان کو صرف پروٹوکول کا پتا ہے۔ وہ بچی مر گئی، ان کو پٹانے دیکھیے وہ الگ مسئلہ ہے کہ لیکن عمران خان صاحب کو تو سمجھے نا، انہوں نے بھی کہا۔ عمران خان کو بھی نہیں سمجھے بھائی، اگر سمجھ ہوتی ہے تو ہم اب تو کہتے ہیں نا وہ سیاستداں بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ پوچھ لیں گے ان سے جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں چودھری سرور صاحب سے، وہ اچھا آدمی ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے۔ اچھا نہیں، یہ تو پتا ہے نا، وہ جو وزیر خارجہ جو آئی تھی بھارتی، کیا انہوں نے یہ سارا معاملہ طے کر لیا تھا کہ اس طرح کرنا ہے؟ سب کچھ دیکھیے، یہ بات نہیں، یہ بات 25 تاریخ کا چناؤ جو ہے یہ بالکل یعنی بھارتی سازش کا ایک بہت بڑا یعنی گیم پلان ہے۔ مرزا صاحب آپ اس پہ، مرزا صاحب آپ مزید کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہے، اور میں تکلیف کا یہ جو ہے وہ اپنی قوم تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہو از امپورٹنٹ، میاں محمد نواز شریف اور قائد اعظم محمد علی جناح؟ اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، تو پھر ان کی آج آمد پر ان کا جو ہے یوم پیدائش جو تھا وہ پس پش ڈال کر نواز شریف صاحب کا کیک کاٹا گیا، جو کہ غیر ملکی نے، جو ہمارا دشمن ہے، اور وہ اپنے مقصد کے لیے آیا، اور وہ یہی کرنے، سیبوٹیج کرنے کے لیے آیا، ہماری توہین کرنے کے لیے آیا، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین کرنے کے لیے آیا، اور وہ کر کے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد میں اس پر کیا لاگو ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. کیا یہ آپ اجازت، یہ قوم اجازت دیتی ہے اس بات کی یا نہیں اجازت دیتی ہے، یا اس قوم کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ میں. آج مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے مجید نظامی صاحب جو نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر تھے اور نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کے کارکنان پاکستان کے صدر تھے، وہ مجھے یاد آ رہے، کاش وہ ہوتے تو آج یہ بات نہیں ہوتی. جی تو لیکن دیکھیں اور لوگ تو ہیں نا، وہ تو بتا سکتے ہیں وہ ہم ہیں، کو. لیکن اب بھائی ہر ایک آدمی بہت کمزور ہے ذہن. یہ بات بھی جیسے آپ فرض کر لیجیے کہ مجھ جیسا آدمی اچھا مرزا صاحب